اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووہبنا لہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ منا وذکریٰ لأولی الالباب وخذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اتراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد ھذا وان للطاغین لشر مآب جہنم یصلونہا فبئس المہاد ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اہل النار صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ صاد کا رکوع ہے۔ بات چل رہی انبیاء علیہم السلام کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ سے پیوستہ رکوع میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اصبر علی ما یقولون، یہ مکے کے مشرک آپ پر جو طرح طرح کا الزام لگا رہے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی کذاب کہتے ہیں، کبھی قرآن حکیم کو گھڑی ہوئی کتاب کہتے ہیں، یہ جتنے بھی الزامات ہیں ان پر آپ صبر کیجیے اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات یاد کیجیے، ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے کہ کیسے سچے انبیاء کامیاب ہوئے اور ان کے مخالفین ذلیل اور رسوا ہوئے۔ اب یہ بھی اسی طرح عذاب کے منتظر ہیں۔ وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدہ، یہ بس ایک بہت زبردست چیخ کے انتظار میں ہے، ایسی چنگھاڑ جو ان کے کان پھاڑ دے گی اور ان کی روحیں پرواز کر جائیں گی، موت کے انتظار میں ہے۔ تو آپ ان انبیاء علیہم السلام کی جدوجہد اور ان کے تاریخی کردار کو یاد کیجیے۔ پیچھے بیان کیا گیا تھا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، سلیمان علیہ السلام کا ذکر۔ ان باپ بیٹا کے ذکر کے بعد یہاں اس رکوع سے سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور باقی پھر دیگر انبیاء کا اختصار کے ساتھ بیان ہے۔ اصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، اور واذکر عبدنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کی جدوجہد اور ان کی سیرت اور کردار کو بھی یاد کیجیے۔ انہوں نے کیسے
مشکل حالات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اذ نادیٰ ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے بڑی اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایوب علیہ السلام ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے جہاں بڑے انعامات تھے، مال و دولت کی ریل پیل تھی، بہت ہی نفاست کے ساتھ عمدہ مزاج کے حامل تھے، مال و دولت کی فراوانی بھی، صحت اور جوانی بھی، تو انعامات الہیہ بہت تھے۔ لیکن پھر ایسا حالات نے پلٹا کھایا، ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ایوب علیہ السلام ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ مفسرین کے مطابق جذام کا مرض آپ کو لاحق ہو گیا، یا جو مرض بھی جسم پہ، قرآن حکیم نے اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی۔ اس دنیا میں وہ تمام ایسے کام جو انسان کے لیے غفلت، آزمائش، تکلیف یا مصیبت سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن حکیم میں انبیاء علیہم السلام کی جو تعلیمات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق وہ تمام امور شیاطین کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، خواہ وہ شیاطین الانس ہوں یا شیاطین الجن، جناتی شیطانوں کا کردار ہو یا انسان نما شیطان، اور وہ بھی وسوسہ شیطانی۔ شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے تو اس کی اذیت اور اس کی تکلیف کے در پہ رہتا ہے، اس لیے یہ جو بیماری یا تکلیف ایوب علیہ السلام کو پہنچی اس کے پیچھے بھی شیطان کا کردار ہے۔ انی مسنی الشیطان، شیطان نے مجھے لگا دی ہے انتہائی تکلیف دہ نصب، بہت ہی ایذار تکلیف اور عذاب میں مجھے مبتلا کر دیا ہے۔ رحمان کی طرف نسبت کی جاتی ہے اچھے تمام کاموں کی، کیونکہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ باقی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کو انسانیت سے ہے، اور جتنی تکلیف اور ایذا ہے اس کے پیچھے شیطانی نظام کار فرما ہوتا ہے۔ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دوسرے انسانوں کو اپنا اعلی کار بناتا ہے، اور جو بھی اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے والے ہیں انہیں ایذاؤں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے محبت ہو گئی آپ سے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، اس نے کہا مجھے محبت ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا اب امتحانوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب پہلی وحی آئی اور ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ انہیں لے کر گئیں، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جس پر یہ ناموس نازل ہوتا ہے، قرآن حکیم یا تورات یا انجیل، تو اس سے اس کی قوم دشمنی کرتی ہے، اس کی عداوت کی جاتی ہے۔ تو یہ شیطانی اثر ان کے جسم پر رہا اور کافی تکلیف میں مبتلا رہے۔ پیچھے سورۃ الانبیاء میں ان کا تذکرہ آیا ہے، تو انہوں نے بڑے صبر و استقامت کے ساتھ اس مصیبت کے زمانے کو برداشت کیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب تکلیف انتہا کو پہنچی اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو ہم نے ان سے کہا کہ ارکض برجلک، اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماریے زمین پر، وہاں سے ایک چشمہ پھوٹے گا اور اس چشمے کا پانی ھذا مغتسل بارد، ایک ٹھنڈا چشمے کا پانی جس سے تم غسل کرو، اور وہ شراب، اور پینے کے لیے بھی وہی ہے پانی بھی وہی پینا ہے اور غسل بھی اسی سے کرنا ہے۔ تو اس چشمے کے پانی سے وہ جو جسم کی اذیت اور تکلیف تھی وہ دور ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے نئی جسم پر کھال اگا دی اور باقی تمام بڑھاپا یا کمزوری جو اس سے نقاہت تھی وہ بھی دور کر دی، دوبارہ ان کو جوان بنا دیا، اور ان کی جو بیوی تکلیف اور اذیت میں تھی اس کو بھی ٹھیک کر دیا۔
جو آزمائش آئی تھی نہ صرف جسمانی تھی بلکہ جو اولاد اور جو باقی عزیز و اقارب تھے وہ بھی فوت ہو گئے تھے اس اذیت اور آزمائش کے اندر۔ تو اللہ پاک نے دوبارہ انہیں اولاد عطا کی، جس کا تذکرہ یہاں اختصار کے ساتھ قرآن نے کیا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو دوبارہ عطا کر دی ان کے اہل و عیال، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنے پہلے تھے اس آزمائش سے اس سے ڈبل کر دیے۔ رحمتًا منا، یہ ہماری خاص رحمت تھی حضرت ایوب علیہ السلام پر، وذکریٰ لأولی الالباب، اور یہ بڑی نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے، کہ وہ غور و فکر کریں کہ زمانے میں حالات آتے جاتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زندگی کے دن، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ اب انسان کا کمال یہ ہے کہ ان تغیر پذیر حالات کے اندر ہر موقع پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اس لیے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات کہی گئی کہ اصبر علی ما یقولون۔ آج یہ مکے والے طرح طرح سے الزامات آپ پر لگا کر بڑی جگ ہنسائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بظاہر اس وقت زمانہ ان کے ساتھ ہے، لیکن صبر و استقامت کا آپ مظاہرہ کریں گے تو یہی بدلنے والا ہے۔ آئندہ تغیر پذیر دنیا میں آپ ہی کی حکومت قائم ہونی ہے، غلبہ ہونا ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کو خلافت ملی، جیسے سلیمان علیہ السلام کو حکمرانی نصیب ہوئی، تو آپ کے حصے میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ، اس ایذا اور تکلیف کی حالت میں بیوی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، تو چونکہ مرض کی حالت میں انسان بہت نازک ہو جاتا ہے، ذرا ذرا سی بات اسے محسوس ہوتی ہے، تو بیوی نے کچھ کھانے پکانے میں یا کام کاج میں کوئی تھوڑی سی سستی کی یا کم تاخیر ہو گئی، تو ایوب علیہ السلام نے اس نزاکت کی حالت میں ایک قسم اٹھا لی کہ میں ٹھیک ہو گیا تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، اس کو بدلہ لوں گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ اب چونکہ یہ ایک بیماری کی حالت کی قسم تھی، تو جب صحت مند ہو گئے تو اللہ پاک نے کہا کہ اس بیوی نے تو آپ کی بڑی خدمت کی ہے، تو اب آپ اس کو 100 کوڑے ماریں تو یہ بھی معاملہ ہے، اور دوسری طرف نبی کی قسم ہے تو قسم بھی پورا ہونا ضروری ہے، قسم کو لغو بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ خذ بیدک ضغثاً، جھاڑو کا ایک مٹھا لے لیجئے جس میں 100 تنکے ہوں، اور اس بیوی کو ایک دفعہ مار لیں تو قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ ولا تحنس، قسم میں آپ جھوٹے بھی نہیں ہوں گے، حانث بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ بات صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ نازل ہوئی ہے آیت، یہ صرف اور صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ یہ نہیں کہ آج کوئی آدمی یہ قسم اٹھائے اور پھر کہے کہ جی اس سے قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ قانون اور ضابطہ صرف ان کے لیے ہے، اس لیے خاص طور پر ایوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ خذ بیدک، تم اپنے ہاتھوں سے یہ مٹھا تنکوں کا، جھاڑو کا یہ لے لیں، فاضرب بہ، اس سے ان کی ایک دفعہ پٹائی کر لیں، تو ولا تحنس، قسم میں جھوٹے ثابت نہ ہوں۔ یعنی صرف یہ ایک ان سے بیوی کے حوالے سے ایک معاملہ ہوا، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل نکال دیا۔ باقی قرآن پاک کہتا ہے انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا ہی صبر والا پایا۔ اتنی سخت آزمائش، تکلیف، اہل و عیال، بچے سب فوت ہو گئے، پوری عمارت آ گری اور وہ بچے فوت ہو گئے، اور اسی طرح جو مال و دولت تھا وہ چھن گیا، ادھر سے خود جسم کی حالت، بیماری کی تکلیف اور اذیت، تو تمام طرح کی جتنی بھی آزمائشیں ممکن تھیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام پر آئیں۔ مال بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، جسم بھی اذیت میں ہے، لیکن ان تمام چیزوں پر انہوں نے بہت صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ وجدناہ صابراً، اس لیے نعم العبد، وہ بہت ہی اچھے بندے تھے۔ عبدیت کا مقام سب سے اونچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے تو پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا
کہ آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں تو ذرا مختصر پڑھ لیا کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ؟ اتنی نعمتیں اس نے مجھے دیں، نبوت عطا کی اور انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری عائد کی، اللہ نے اتنا مقام دیا، تو اب میرا تو فریضہ بنتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو عبدیت بہت اونچا مقام ہے، اس لیے انبیاء علیہم السلام سب سے جو اہم ترین بات اپنے تعارف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وہ عبدیت ہے۔ تو اللہ کے بندے تھے، خوب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، انہ اواب، اور وہ اللہ کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے تھے۔ جی پیچھے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا تھا نعم العبد انہ اواب، سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جیسے کہ ماضی کی تاریخ میں یہ انبیاء علیہم السلام عبدیت کے جس مقام پر تھے، تو آپ بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ کتنی ایذا اور تکلیف ہے کہ سگا چچا برا بلا کہہ رہا ہے۔ جی حضور خطبہ دینے کے لیے حج کے موقع پہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے جس قبیلے کے ہاں پہنچ کر تقریر کرتے تو ساتھ ہی فوراً ابو لہب پہنچ جاتا اور وہ لوگوں کو بتلاتا کہ دیکھو، اور ابو لہب کا تعارف ظاہر ہے اس زمانے کے لوگوں کو پہلے سے تھا۔ تو ابو لہب کہتا یہ میرا بھتیجا ہے، تم نہیں جانتے، اور اس کے نعوذ باللہ دماغ میں کوئی خلل ہے، اس کو کوئی جنون طاری ہوا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اب سچی دعوت کے راستے میں جب گھر کا اپنا ہی بندہ کھڑا ہو کر کہے کہ جی یہ نعوذ باللہ اس کے دماغ میں خلل ہے، مجنون ہے، ساحر ہے، تو آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ سگا چچا مخالفت میں ہے اور پورا خاندان مخالفت میں ہے، پھر ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو والد گرامی نہیں ہیں، یتیم ہیں، تو یہ ساری مصیبتیں اور مشقتیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، جیسے پہلے ان لوگوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور ان کا مقام اونچا بنا، تو آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے دیگر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندوں کا تذکرہ کیجیے جن میں ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں۔ ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اولی الایدی والابصار، یہ بھی انتہائی طاقتور اور دور تک دیکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے تھے۔ جی ان کی نظر بھی بڑی تیز تھی اور ان کی جسمانی طاقت اور قوت بھی بہت اونچے درجے کی تھی۔ تو یہ جو اولو العزم لوگ ہیں ان کا بھی تذکرہ کیجیے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے ان کو خلوص کا ایسا امتیاز عطا کیا تھا باقیوں کے مقابلے میں، بخالصۃ ذکر الدار، ایک عمدہ اور اہم ترین ان کو خلوص عطا کرتے ہوئے آخرت کے گھر کی یاد ان کو عطا کی تھی، ذکر الدار۔ تو ان تینوں انبیاء کی یہ بنیادی خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو امام انسانیت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے جو ان کی پہلی تحریک دنیا بھر میں غالب ہوئی وہ اسحاق و یعقوب یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بھی بہت طاقتور، مضبوط اور صاحب بصیرت اور دور تک دیکھنے والے، صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ تو آپ ان کو بھی یاد کیجیے۔ آدمی جب کسی ایسی شخصیت کا تذکرہ اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے تو جو اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان صلاحیتوں اور ان اخلاق کو جذب کرتے ہیں، خواہ ان کو کتنا ہی عرصہ دنیا سے گئے ہوئے ہو چکا ہو۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے اخلاق کو جذب کرتا ہے۔ صوفیہ کے ہاں بڑے مشہور بزرگ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کے آگے جو سلسلہ چلا ہے وہ 300-400 سال کے بعد شیخ ابو سعید ابو الخیر سے انہوں نے کیا ہے جذب روحانی بنیادوں پر، حالانکہ 300-400 سال کا وقفہ ہے، لیکن ان کے حالات، واقعات اور ان کی جو کیفیات اور تعلیمات ہیں وہ انہوں نے بہت 300 سال کے بعد بھی جذب کی ہیں۔ اس لیے نقش بندی سلسلے کا یہ جو راستہ ہے، یہ جو سلسلہ ہے، اس میں باوجود یہ کہ ظاہری جسمانی ملاپ نہیں ہے، لیکن روح کے نسبت سے
ان کی یادداشت کی نسبت سے وہ نسبت یادداشت اگلے سلسلے میں منتقل ہوئی ہے۔ تذکرے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق، جو حضرت اسحاق اور یعقوب کے اعلیٰ اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے اپنے ذہن میں یاد کر کے اس کا تذکرہ کریں گے تو ان کے وہ اعلیٰ اخلاق ذات نبی میں بھی کیا ہے منتقل ہوں گے تو اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں ان کے تمام علوم داؤد کی طرف توجہ کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کی جتنی خصوصیات تھیں وہ بھی آ گئیں۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور ان کے اس حوالے سے اعلیٰ اخلاق وہ بھی پوری جامعیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں آ گئے۔ اسی لیے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وذکر، یاد کیجیے، آپ یاد کیجیے۔ اسی طرح ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا خلوص اور ان کا آخرت کی یاد کو سامنے رکھ کر انسانی معاشرے کی تشکیل کا کردار ادا کرنا، اسے یاد کیجیے۔ تو وہ تمام اخلاق وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک یہ تمام انبیاء ہمارے ہاں بہت ہی منتخب اور بہت ہی خوبیوں والے، خیر والے تھے، بہت ان کے اندر صلاحیتیں اور استعداد تھیں۔ یہ تمام کی تمام ان کو یاد کیجیے تاکہ وہ تمام چیزیں آپ کی امت کے اندر آپ کے واسطے سے کیا ہے منتقل ہوں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور پھر کہا اپنے جو جد امجد اسماعیل ہیں، یسع اور ذوالکفل ہیں، ان کو بھی یاد کیجیے۔ اب ایک طرف تو بنی اسرائیل کے جو تمام انبیاء ہیں اور خاص طور پر اس اسرائیلی اور اسماعیلی تحریک کا مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان تمام کی زندگی کو یاد رکھنے کا حکم ایک طرف تو دیا گیا، اور وہاں سے وہ جذب اخلاق ذات گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کی واسطے سے پوری امت کے اندر منتقل ہوئے۔ پھر چونکہ آپ بین الاقوامی نبی ہیں، جیسا کہ پیچھے گزرا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے اے تمام لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نہ صرف اسرائیلی اور ابراہیمی تحریک کے انبیاء کے جذب اخلاق آپ کے اندر ہونے چاہیے، بلکہ یسع اور ذوالکفل کا بھی ہونا چاہیے۔ ذوالکفل دنیا بھر میں جو دیگر سابی اقوام ہیں ان کے جو انبیاء ہیں ان کا تذکرہ یہاں کیا گیا کہ ان کو بھی یاد کیجیے تاکہ ان کے معاملات بھی اور انہوں نے جو انسانیت کی ترقی کے لیے حکمت اور عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے جو طریقے رائج کیے ہیں وہ بھی آپ کی ذات گرامی میں آ جائے۔ اس لیے کہا کل من الاخیار، یہ سب کے سب بہت خوبیوں والے تھے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے بہت کردار ادا کیے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ، یہ نصیحت اور یہ ذکر گزر چکا انبیاء کا۔ یہ تو چونکہ اعلیٰ ترین درجے کے نمونے کے حاملین انبیاء ہیں، تو تمام انبیاء کے اخلاق کے جامع خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ ان تمام اخلاق کے سچے وارث اور جانشین ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ مجموعی طور پر دنیا میں آدم سے لے کر اب تک جتنے متقین گزرے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیے کہ ان کے لیے کیا انعامات ہیں۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، جتنے بھی اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ تمام کا بھی بہت اچھا ٹھکانہ رہا ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ نے بہت انعامات مقرر کیے ہیں، جن میں انبیاء بھی ہیں اور انبیاء کے متبعین، حواریین اور ان کے صحابہ بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انبیاء کا اور ان کے حواریین کا تاریخی تسلسل ہے، ان کی جو جد و جہد اور کوشش ہر دور میں شیطانی نظاموں کے خلاف رہی ہے، آپ اس کو اپنے پیش نظر رکھیے۔ تو تمام سچے لوگوں کی تمام اجتماعی خصوصیات ذات نبی کے اندر جمع ہو گئیں۔ تو متقین کے بارے میں کہا جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب،
ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات اور جنت ہیں، ایسی جنت کہ جس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے تو پھر ان کو اپنے دروازے پہ پہنچیں گے تو دروازہ کھلوانے کے لیے نہ تو بجانا پڑے گا، نہ تالا والا کھولنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ مہمان صحیح وہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوں اور لوگ استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑے ہوں۔ جسے آ کر دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ انتظار کر کے دروازہ کھٹکھٹا کر کھلوانا پڑے تو وہ تو اس کا کوئی اعزاز و اکرام تو نہیں ہے، تو وہ تو آ کر اس کو انتظار کرنا پڑا۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے جنتیوں کے بارے میں کہا ہے کہ مفتحۃ لہم الابواب، ان کے لیے جنت کے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہوں گے۔ ان متقی لوگوں کی جو انعامات اللہ پاک کی طرف سے ہوں گے، متقین فیہا، اس جنت میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ، ہر طرح کا میوہ اور فروٹ منگوائیں گے، کثیرۃ، بڑی کثیر مقدار میں، اور وشراب، اور پینے کے لیے شراب بھی منگائیں گے۔ ایسی شراب جو نہ تو پاگل پن کا دورہ پیدا کرے گی، نہ ہذیان بکنے کا کوئی معاملہ ہوگا، صاف ستھری شراب طہور وہ ان کو پلائی جائے گی۔ اور ان کے انعامات میں سے یہ بھی ہے کہ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر خواتین بھی ہوں گی، ان کی بیگمات اتراب۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے حساب کے دن پر، کہ جب حساب کتاب ہوگا حشر کے میدان میں تو جو متقین ہیں ان کے لیے یہ جنات ہیں اور باغات ہیں اور یہ انعامات ہیں۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، اور یہ جنت میں ہم ان کو ایسا رزق فراہم کریں گے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ واپس ہو جائے اور نہ ملے یا سٹاک کے اندر کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک متقین کا تذکرہ کیا انبیاء کا ھذا، اب ان کے تمام انبیاء کے جتنے مخالفین رہے ہیں، جنہوں نے طاغوتی نظام اپنے اپنے دور میں قائم کیے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، جتنے طاغوتی نظام قائم کرنے والے سرکش ہیں، شرارتی لوگ ہیں، ان تمام کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ تیار کیا گیا ہے۔ وہ خواہ ابراہیم کے مقابلے پہ نمرود ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون ہو، اسحاق اور یعقوب کے مقابلے میں اس وقت کے رجعت پسند فرسودہ حکمران ہوں، یہ تمام طاغین کے لیے ہم نے ایک بہت ہی برا ٹھکانہ تیار کیا ہے۔ اور وہ برا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، یصلونہا، اس میں انہیں داخل کیا جائے گا، فبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بستر ہے، بہت ہی برا رہنے کی جگہ ہے، بے آرامی کی حالت میں وہاں رہیں گے۔ ان سے کہا جائے گا ھذا، یہ لو اپنا مقام جو تم نے حرکتیں دنیا میں کی ہیں، فلیذوقوہ حمیم وغساق، ان کو وہاں گرم کھولتا ہوا پانی، اور غساق کی ایک تعبیر تو وہ ہے جو عام طور پر کی جاتی ہے کہ حضرت شیخ الہند نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا، پیپ وغیرہ جو جہنمیوں کے جسم کا بیل کچیل ہے وہ پیپ کی صورت میں انہیں پلایا جائے گا۔ بعض مفسرین نے غساق کا ترجمہ کیا ہے کہ سخت یخ ٹھنڈا پانی، ایسا یخ ٹھنڈا پانی کہ جو پینا بھی آدمی کو برداشت نہ ہوتا ہو، اور خاص طور پر پہلے گرم پھکتا ہوا پانی پلایا جائے اور ایک دم اس کے اوپر کیا ہے ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے تو ویسے ہی دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور اذیت اور تکلیف بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور کچھ اسی طرح کے دو دو تین تین طرح کی مصیبتیں ان کے اوپر مسلط کی جائیں گی۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ جہنمی جہنم میں لائے جائیں گے فوج در فوج، مجرموں کی فوج ہوگی، چوروں کی، ڈاکوؤں کی، زانیوں کی، شرابیوں کی، جو جس نے جرم کیا، ظالموں کی، متکبروں کی، ظالم حکمرانوں کی، ہر ایک کی کیٹیگری الگ الگ ہوگی، جیسا کہ پیچھے سورۃ یاسین میں گزرا تھا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، اپنے اپنے جرم کے حساب سے تمہاری پارٹیاں بنیں گی۔ اب ایک پارٹی جہنم کے آگے ہانکی جا رہی ہے اور جہنم کے قریب پہنچی ہے،
ابھی اندر ڈالا نہیں گیا کہ پیچھے سے ایک اور جماعت دھکی چلی آ رہی ہے، اس کو دھکیل کر یہاں لایا گیا۔ اس کو کہا کہ مقتحم معکم، دھستی چلی آ رہی ہے پیچھے، ہاں جی، دوسری فوج۔ اب ان میں سے جن کا یہاں قرآن نے مکالمہ ذکر کیا ہے، تو پہلے تو ان کے بڑے بڑے لیڈر فرعون، نمرود، شداد، یہ سارے ظالم متکبر لیڈران طاغوت جو ہیں یہ سب سے آگے ہوں گے، اور پھر جو جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں وہ دوسری پیچھے جو رو آئے گی وہ دھستی چلی جائے گی ان کے اندر۔ تو وہ کہیں گے پہلے والے کہ لا مرحبا بہم، کہ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خوشی کا پیغام اور استقبال کا معاملہ نہیں ہے۔ انہم صالوا النار، یہ سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو پہلے والے پیچھے سے آنے والوں کو توہین امیز انداز میں کہیں گے کہ آ گئے تم بھی، ہم تو مرنے کے لیے آئے تھے، تم بھی پہنچ گئے۔ وہ آگے سے کہیں گے بل انتم، تم تھے جنہوں نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کیا، تمہارے لیے لا مرحبا بکم، تمہارے لیے خوش آمدید کا معاملہ نہ ہو۔ انتم قدمتموہ لنا، تم ہی تھے لیڈر بن کر ہمیں گمراہ کرنے والے، ہم تمہارے پیچھے چلے تو تم جہنم میں پہلے گئے، جا رہے ہو تو، اور ہم ان کے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تو ہمیں کہتے ہو لا مرحبا بکم، تو سب سے پہلے تو تمہیں لا مرحبا بکم ہو۔ فبئس القرار، تو بہت ہی بری ہے یہ جگہ ٹھہرنے کی، کتنی مصیبت میں تم نے ہمیں گمراہ کر کے یہاں ڈال دیا۔ اب وہ آگے سے جواب دیں گے تو لیڈروں کا اور ان کے عوام کا مکالمہ ہوگا، جس جس لیڈر کے ساتھ جن جن لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ عوام اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ تم نے مصیبت میں مبتلا کیا، وہ کہیں گے نہیں تمہاری وجہ سے سارا کام ہوا۔ وہ کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا، اے ہمارے پروردگار یہ لیڈر ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اس لیے فزدہ عذابا ضعفا فی النار، ان کو جہنم میں ڈبل عذاب دے، ایک ان کے اپنے جرم کا اور ایک انہوں نے جو ہمیں گمراہ کر کے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، تو ہمارا عذاب بھی انہی کو منتقل کر دے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ اس طرح متبعین اپنے لیڈروں کے بارے میں کہیں گے تو اللہ میاں کہے گا لکل ضعف، ہر ایک کو ڈبل ہی ملے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی فرق ہو، ان کو اگر اس جرم کی وجہ سے سزا ہے تو تمہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے بھی، اور تم نے ان کی اتباع کی تو اس اتباع کرنے کی بھی تمہیں کیا ہے سزا ہے، تو ان کے لیے بھی ڈبل ہے، تمہارے لیے بھی ڈبل ہے۔ اب جب وہاں جہنم میں پہنچیں گے اور طرح طرح سے آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں گے، تو پھر وہاں ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ ما لنا لا نری رجالا، ہم یہاں جہنم میں ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے، یعنی ان مسلمانوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم شریر سمجھتے تھے اور جن سے بڑے جھگڑے مباحثے کرتے تھے۔ کنا نعدہم من الاشرار، ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ شریر ہیں، تو وہ یہاں جہنم میں ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ پھر کہیں گے اتخذناہم سخریا، کیا دنیا میں ہم نے ان کا ویسے مذاق اڑایا، یا یہ کہ ہیں تو جہنم میں ہی لیکن ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہے، ام زاغت عنہم الابصار، ہماری آنکھوں کو وہ نظر نہیں آ رہے، ہماری ادھر ادھر نظریں ہیں تو کہیں ادھر ادھر جہنم کے کونے خدرے میں وہ بھی کہیں ہوں، یا یہ کہ ہم سے دنیا میں غلطی ہوئی اور ہم ان کا ویسے ہی مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ پاک کہیں گے کہ یہاں ان کا جھگڑا ایسے ہی جاری رہنا جہنم میں، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، تو بے شک یہاں ان کے جو جھگڑے والی بات تھی وہ بالکل برحق ثابت ہوئی۔ اللہ پاک نے تو دنیا میں کہہ دیا تھا کہ یہ آپس میں جھگڑیں گے، کیونکہ مفاد پرست صرف عارضی اور وقتی طور پر متحد ہوتے ہیں، ورنہ اصل تو ہر لالچی دوسرے کو زیر کرنے اور دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کے مرض میں مبتلا رہتا ہے۔ تو جب ایسی حالت ہوگی تو سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کیا ہوگا؟ تو ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، جہنمیوں کے جھگڑے کی بات بالکل برحق ثابت ہوئی کہ یہ آپس میں جھگڑتے رہیں گے، عذاب میں مبتلا رہیں گے، ان کے چمڑے جلیں گے تو نیا چمڑا پیدا کر دیا جائے گا ان کے جسم کا، اور اذیت کی حالت میں ہوں گے، موت وغیرہ نہیں آئے گی، موت مانگیں گے بھی تو موت نہیں آئے گی۔ تو ایک طرف اللہ پاک نے طاغوت جو سرکش ظالم متکبر ہیں ان کی سزا بھی بیان کر دی،
اور جو متقین اور بالخصوص ان متقین میں اولو العزم انبیاء جو اولی الایدی والابصار ہیں، ان کا تذکرہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیجئے۔ یہ جو آج آپ کے ساتھ استہزاء اور مذاق کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جہنم تیار کی ہوئی ہے، یہ بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تمام انبیاء کا اور یہ مخالفین اور موافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کی تفصیلات اگلے رکوع میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل۔ اجمعین۔